ایک بار عرب میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوکے تھے اور لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی بہت زیادہ آ گئی، تو حضرت ہاشم نے سال بھر روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان کو شوربے میں ڈبو کر لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ہاشم ہوا۔ ہاشم اس ذمہ داری کو اس طرح سے سنبھالتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تولیت وغیرہ عبدالدار کے پاس تھی۔ سقایہ رفادہ، جس کو میں ابھی نام دے کر کے جو منسٹریاں بتایا کہ یہ الگ الگ قبیلوں کے ذمے تھی، تو عبدالدار جو ایک ان کے پردادا کے ہی خاندان میں لوگ تھے، انہوں نے بدعنوانیاں شروع کی تھیں، ٹیکس لگایا، حاجیوں سے پیسہ لیا، یہ تمام چیزیں ہونے کی وجہ سے حضرت ہاشم نے وہ ذمہ داریاں بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اب قریش خاندان میں حضرت ہاشم کے پاس جو ذمہ داریاں تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ رفادہ یعنی حاجیوں کو مالی مدد دینے کے بھی آپ ہی ذمہ دار تھے، سقایہ مینا میں حاجیوں کو پانی پلانے کے ذمہ دار بھی آپ ہی تھے، اور سدانہ خانہ کعبہ کی چابی اور کلید بردار جو کہتے ہیں وہ بھی ذمہ داریاں آپ نے لے لی تھی۔ اتنا ہی نہیں، ندوہ ایک وہاں کی ایسی بیٹھک کا نام ہے جو عدالت بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، مشورے کی جگہ ہے، جہاں سب کے فیصلے کیے جاتے تھے، وہ بھی حضرت ہاشم کے ذمے میں تھی۔ حضرت ہاشم، ان کا بھی معاملہ ایسا ہوا کہ انہوں نے شادی فرمائی اور ان کے ہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ تھا۔ حضرت ہاشم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا شیبہ، اور اس کے بعد حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ شیبہ بچپن میں ہی اپنے باپ سے محروم ہوئے، اور ان کے چچا تھے مطلب، جن کا نام تھا، ہاشم کے بھائی، سگے بھائی تھے۔ مطلب نے یہ شیبہ کو گود لے لیا اور پرورش کی، اور اتنی اچھی پرورش کی کہ لوگ جو ہے شیبہ کو ان کے اصلی نام کی بجائے مطلب کا غلام یا مطلب کا بیٹا کہتے ہوئے عبد المطلب ہی کہنے لگ گئے۔ یہ عبد المطلب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے دادا ہیں، عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ اب یہ خانہ کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری سب سے لمبے عرصے تک سنبھالنے والے یہی ہیں، کافی لمبا ٹائم ان کو ملا۔ عبد المطلب کے زمانے میں ہی وہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا جو ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، یہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب کے بھی تقریباً کافی اولاد ہوئیں، بیٹے ہوئے، 12 کے قریب ان کی بھی اولاد ہوئیں۔ آپ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں اپنے سارے بچوں کو جوانی کے حالت میں دیکھ لوں تو ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب سارے بچے آپ کے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور اس کے بعد آپ نے قرعہ اندازی کی اپنے بیٹوں کے نام نکال کر کے کہ کس بیٹے کا نام نکلے گا جس کو قربان کیا جائے۔ تو آپ نے جب قرعہ اندازی کی تو آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا، قربانی کے لیے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب کے وہ سب سے زیادہ محبوب تھے، نور نظر تھے۔ آپ نے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، تو سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے معاملات اللہ کے حوالے اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے اس نور نظر محبوب بیٹے کی قربانی کی بجائے ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں، تو 100 اونٹ قربان ہوں گے لیکن آپ کے بیٹے کی قربانی بھی مان لی جائے گی کہ آپ نے بیٹے کو بھی قربان کیا۔ آپ نے حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، انا ابن الذبیحین، اے لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے، دوسرے ذبیح میرے باپ عبداللہ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ حضرت شیبہ عبد المطلب، حضرت عبد المطلب جو خانہ کعبہ کی تولیت کو سنبھالتے رہے، یہ تاریخ یہاں تک آئی۔ آل اسماعیل ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ تاریخ کو میں نے شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی تولیت سنبھالتے رہے، اور اس کے بعد اپنے سارے بیٹوں کی شادیاں کیں۔ ان میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی آپ نے کہ ایک قبیلہ جو مدینہ طیبہ میں آباد تھا، وہب بن عبد مناف کا، ان کی بیٹی حضرت آمنہ سے کی۔
جو سب سے معزز قبیلے کی خاتون تھیں، پاکیزہ تھیں، طیبہ تھیں، طاہرہ تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کی۔ یہ شادی بھی بڑی مشہور شادی ہوئی، کیونکہ حضرت عبداللہ کو کئی عورتیں دیکھتی تھیں اور شادی کی خواہش رکھتی تھیں۔ مکہ میں کئی لوگوں نے پیغامات دیے تھے، اور اس کے بعد جب حضرت آمنہ سے انہوں نے شادی کی تو ایک خاتون ہے جو حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بہت کوشش میں لگی تھی، انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اس کے بعد کہا شادی کے بعد تمہاری پیشانی پر کوئی چیز چمکتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی ہے، پہلے میں دیکھا کرتی تھی، جس پر میں گرویدہ تھی میرے عزیزوں، وہ چمک اور وہ نور کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ کا نور نبوت تھا جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا ہے اور ان کے باپ حضرت عبداللہ تک آیا۔ پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے نکاح کر کے رہ رہے تھے، اور تجارت کی غرض سے آپ حضرت عبداللہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ درمیان میں جو یثرب علاقہ تھا آج کا وہ مدینۃ المنورہ ہے، وہاں حضرت عبداللہ کو کچھ بیماریاں ایسی لگ گئیں، کیونکہ یثرب جو علاقہ ہے اس کو پہلے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، وہاں جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا۔ اس وقت انہوں نے وہاں کا سفر کیا تھا اور بیماریاں لگ گئی، اور آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا۔ اور پھر چند ماہ گزرے تھے، 6 مہینے کے بعد پورے عالم میں جو ایک عجیب کیفیت طاری تھی، عرب کی یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اب حالات کیا تھے۔ حضرت آمنہ کے گھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمل سے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اب پس منظر بتاتا ہوں، بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، دنیا میں کیا چل رہا تھا، اس وقت حالات کیسے تھے۔ اس کو میں ڈیوائیڈ کر کے اگر بتاؤں، سیاسی حالات اور مذہبی حالات۔ سیاسی حالات میں یعنی پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حکومت اور تسلط، قبضہ زیادہ کس کا تھا؟ اس دور میں سب سے بڑی 2 حکومتیں تھیں، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر۔ روم کی حکومت اور فارس کی حکومت، ان دونوں کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ سپر پاور طاقتیں تھیں۔ عرب میں بعض لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے، بعض لوگ رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے۔ مذہب کے اعتبار سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ حالات تھے کہ حکومت اور تسلط، قبضہ، سیاسی اثر و رسوخ سب سے زیادہ یہ 2 حکومتوں کا تھا، جس کی وجہ سے آئے دن نئی نئی جنگیں ہوتی تھیں۔ رومن امپائر یہ چاہتی تھی کہ دنیا پورا قبضہ کر لیں، پرشین امپائر یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا ہم قبضہ کر لیں۔ اس آڑ میں 2 سپر پاور کے ٹکراؤ میں پوری دنیا میں جنگیں روز روز چلتی رہتی تھیں۔ یہ حالات تھے سیاسی۔ عرب لوگوں کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن وہی مکہ مکرمہ سے جو ان کے خاندانی حالات کی سرداری چلتی تھی بس۔ لیکن دنیاوی حکومت کے اعتبار سے یہ لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے یا پھر رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے۔ یہ 2 طرح کی حکومتیں چل رہی تھیں۔ اب مذہبی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پوری دنیا کو، 4 حصوں میں۔ فارس، جس کو آج پرشیا کے ہیں آپ، ایران جو آج کے دور کا ہے، اس کی سرحدیں اور بھی بڑی تھیں، بلند تھیں۔ پرشیا یا جس کو اس وقت پرشین امپائر کہا جاتا ہے۔ مذہبی حالات کیا تھے ان کے؟ مذہبی حالات اتنے خطرناک تھے کہ ان کے ہاں شروع سے کبھی ایک خدا کا تصور آیا ہی نہیں، یہ شرک میں ہی مبتلا رہی قوم ہے، ہمیشہ بتوں کی، ہمیشہ آگ کی پرستش کرنے میں سب سے زیادہ مشہور قوم ہے یہ پرشیا کے لوگ، یعنی فارس کے لوگ۔ آگ کی پوجا میں ان کا کوئی نام ثانی نہیں تھا، 1000 سال تک ایک آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے یہ لوگ۔ اس طرح کئی بت کدے تھے، کئی آتش کدے تھے۔ یہ فارس کے علاقے میں یہ حالات تھے کہ ایک خدا کا تو تصور ہی نہیں تھا، اور غلبہ ایسا تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا اس کی عبادت کی جاتی تھی، جو مال والا ہے اس کے سامنے سجدے ہوتے تھے، جس کی طاقت ہے اس کے سامنے جھک جائے۔ یہ حالات پرشیا کے تھے۔ اور روما کے حالات کیا تھے؟ جو رومن امپائر ہے، روم، یہاں پر عیسائی زیادہ طور پر آباد، اس زمانے میں بھی تھے، پہلے سے بھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں کے ذریعے سے جو دین پھیلا وہ روما میں زیادہ تھا، جو آج کا اٹلی ہے، یونان ہے اور جورجیا وغیرہ کے علاقے، آج یہ سب رومن امپائر کے انڈر میں تھے، اور یہاں عیسائی زیادہ تھے۔ لیکن ایسے عیسائی
کہ اصل عیسائی دین کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. جو دین الہی تھا، اللہ کا دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے، اس کو انہوں نے اتنا خلط ملط کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ جگہ مجسمے، اسٹیچو بنائے ہوئے تھے. مریم علیہ السلام، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے ساتھ میں پوجنا شروع کر دیا. تثلیث کا عقیدہ، ٹرائنیٹی جس کو یہ کہتے ہیں، تین خداؤں کا تصور ان کے گھر میں رواج پا گیا تھا. پورے روما میں یہی تھا. ایک خدا کی عبادت یہاں بھی ختم تھی. دو بڑی طاقتوں کے انڈر میں شرک اور بت پرستی اور کفر بہت سر چڑھ کر بول رہا تھا. یہاں اللہ کو پہچاننے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً ناپید ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کا عروج ہوا آسمانوں پر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جو اٹھایا، وہ زمانہ بیت کر کے بھی 570 سال گزر رہے تھے. ان 570 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 570 سال کا زمانہ، اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے. زمانہ فترت دو نبیوں کے بیچ کے زمانے کو کہتے ہیں. اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے حالات اتنے گمبھیر تھے. پرشیا کے حالات میں نے بتایا، جگہ جگہ آگ کی پوجا، آگ کی پوجا، آگ کو ہی طاقتور مانا جاتا. اور روما میں تھا، عیسائی تو تھے لیکن ایسے کہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، مریم بھی خدا ہیں، عیسیٰ بھی خدا ہیں اور وہ بھی خدا ہے. تین خداؤں کی عبادت. اور اس کے علاوہ راہبوں کا، پادریوں کا حال تو یہ تھا، اللہ کی پناہ، وہاں کے جو عبادت خانے تھے، جو چرچ تھے، جو کلیسا تھے، وہ عبادت کے نہیں تھے، وہ عیاشیوں کے اڈے تھے. کوئی عورت جاتی تو ان کے ہاتھ میں بچ کے باہر نہیں آتی، اس کے ساتھ وہ منہ کالا کر لیتے. یہ جو بڑے بڑے راہب تھے، ان کا حال یہ تھا. اور وہ سیاست میں بھی اس طرح ملوث تھے کہ جب تک کنیسہ میں یعنی چرچ میں کوئی شخص مال نہ لا کر کے دے، اس کے لیے بد دعائیں کرتے تھے، اس کی تباہی کا انتظام کرتے، بلکہ فوج کی سرکشی کے ساتھ ایسے لوگوں کو مار کر ختم بھی کر دیتے تھے. اور اس کو کہتے تھے کہ یہ جس کو جس طرح آج ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دھرم دروہی ہے، دین چھوڑا ہوا آدمی ہے. یہ عیسائیوں کا تسلط ایسا تھا، ان کا قبضہ ایسا تھا، پادریوں کا عیاشی کے اڈے بنا دیے گئے تھے. جتنے وہ عبادت خانے تھے، جتنے عبادت خانے تھے، وہ عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے تھے. اور ان کے ہاں یہ سب چیزیں عام. جو اخلاق دینے آئے تھے، جو اچھا مزاج دینے آئے تھے، وہی ان کے علماء، ان کے راہب پورے ایسے تسلط کے ساتھ گندگیاں پھیلا چکے تھے. یہ روما کے حالات تھے، پرشیا کے حالات وہ تھے. اب دنیا میں تیسرا ایک بڑا طبقہ جو اپنا اثر رکھتا تھا، اپنا رسوخ رکھتا تھا، وہ ہندوستان کا تھا. ہندوستان جس کو ہم اکھنڈ بھارت کہیں، یہ ہندوستان، اس کی سیمائیں، اس کی سرحدیں اتنی نہیں تھی جو آج کشمیر سے کنیا کماری تک یا گجرات سے لے کر کے بنگال کی کھاڑیوں تک ہے، بلکہ اس کی سیمائیں ایران کی سرحدوں تک پہنچتی تھی. افغان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال جو آج ایک الگ الگ ریاستوں میں، الگ الگ ملکوں میں تبدیل ہیں، یہ سب ہندوستان کے علاقے ہوا کرتے تھے. ہند اس وقت کے حالات کیا تھے ہندوستان کے؟ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے 570 سال کے بعد ہندوستان کے حالات بڑے دیگرگوں تھے. کیونکہ یہاں پر بھی شروع سے بت پرستی بہت زیادہ تھی. بلکہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اس وقت ہندوستان کی آبادی اگر 1 کروڑ تھی تو یہاں کے خدا جو بنائے گئے تھے وہ 2 کروڑ تھے. یعنی انسانوں کی آبادی سے بڑھ کر کے خدا تراشے گئے تھے. ہر قبیلے کا نہیں، ہر خاندان کا نہیں، بلکہ ہر انسان کا 2 خدا، 3 خدا، 4 خدا، جس کی جیسی حیثیت ویسے خدا بنائے ہوئے تھے. اور یہاں پر اخلاقی حالات اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی اس طرح کہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا، کاسٹزم میں یہ لوگ ایسے ملوث تھے کہ برہمن الگ، شودر الگ، دلت الگ، چھتریہ الگ، یہ سب چیزوں کو کاسٹ میں بدل کر کے ایسے کہ کسی دلت کو ایک مقدس کتاب چھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، برہمن سے مصافحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اگر کسی دلت نے برہمن کی لڑکی کو چھو بھی لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. اور اگر گیتا کے شلوک سن لیتا تو اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جاتا تھا. یہ سب حالات یہاں کے تھے. یعنی اخلاقی پستی، اخلاقی گراوٹ یہاں پر بھی تھی.
روما کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، پرشیا کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، ہندوستان کے حالات بھی، اور عورتوں کے لیے تو یہ اس قدر سخت تھے، اللہ اکبر۔ یہاں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو عورتیں ساتھ میں اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ آگ لگا لیتی، جس کو ستی کہا جاتا تھا۔ ستی ایک رسم ہے، تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، بیوہ عورت اپنے شوہر کی آگ کے ساتھ خود بھی جل جاتی تھی، وہ چاہے جوان ہو چاہے 2 مہینے کی دلہن کیوں نہ ہو، اسے جلا دیا جاتا۔ چند سالوں کے بعد پھر جلانے کا رواج ختم ہوا، پھر بیوہ عورت کو جنگلوں میں بھیج دیا جاتا کہ وہ وہاں رہے، وہیں آباد رہے، اس کا گھر میں آنا اب شگن۔ آج تک یہ بری روایت موجود ہے، جاہلوں کے آج بھی پائی جاتی ہے، غیر مسلموں کے ہاں کہ اگر کوئی بیوہ عورت اچھے تقریبات میں شامل نہیں ہو سکتی، اچھے فنکشنز میں نہیں آ سکتی، کھانے پکانے کے وقت نہ آ جائے، یہ اب شگن ہو جائے۔ عورت اگر حیض اور نفاس کے عالم میں ہو تو اس وقت تو اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا، اس کا گلاس الگ، اس کا برتن الگ، اس کا کھان پان الگ، بلکہ جانوروں کا جس طرح سے الگ رکھا جاتا تھا عورت کا بھی الگ رکھا جاتا تھا، عورت کو پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا۔ یہ تاریخ یہاں کی تھی، ہند کی۔ 3 بڑے طبقے دنیا کے میں بتا رہا ہوں، ایک روما میں، ایک پرشیا میں، ایک ہندوستان میں۔ اخلاقی پستی اس قدر تھی، کفر و شرک غالب تھا، اور اس کے علاوہ اب چوتھی ایک قوم بچتی ہے۔ ان سب کے بیچ میں اگر کوئی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتی تھی، کوئی تھوڑا بہت اچھا مزاج رکھتے تھے تو اس زمانے میں عزت تھی، تو وہ بنی اسرائیل کی تھی جو یہودی تھے، بنی اسرائیل۔ لیکن ان کے حالات ایسے تھے کہ غرور و گھمنڈ ان کو اتنا تھا